حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامۃ ما لم یعق والدیہ۔ فرمایا جس شخص کی موت اسی پر آئے گی کہ وہ نمازی بھی ہوگا، وہ توحیدی بھی ہوگا، وہ زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، وہ رمضان کے روزے رکھنے والا بھی ہوگا، اگر اس طرح اس کی موت آ گئی، فرمایا قیامت کے روز نبیوں کے صف میں، صدیقوں کے صف میں، شہیدوں کے صف میں ہوگا۔ ہاں ایک شرط ہے، ما لم یعق والدیہ، اگر اس نے والدین کی نافرمانی، ان سے بدسلوکی نہ کی ہوگی، تو پھر اگر وہ نمازی ہو، والدین کا نافرمان ہو، اگر روزے رکھنے والا ہو، والدین کا نافرمان ہو، اگر زکوٰۃ دینے والا ہو، والدین کا نافرمان ہو، اگر جہاد کرنے والا ہو، والدین کا نافرمان ہو، اگر بڑی سبیلیں چلانے والا ہو لیکن ہو والدین کا نافرمان، فرمایا ما لم یعق والدیہ، پھر اس کی کوئی نمازیں قبول نہیں، کوئی زکوٰۃیں قبول نہیں، کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، اگر والدین کا نافرمان ہے۔ اس کا حوالہ ابن حبان جلد 8 صفحہ نمبر 223، حدیث کا نمبر 3438۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جلد 3 میں صفحہ نمبر 340 میں، وہاں حدیث کا نمبر 2212، اور اسی طرح اس کی تحقیق حدیث کی صحیح، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ہماری حج، زکوٰۃ، ساری قسم کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم والدین کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والدین کا نافرمان انسان لعنتی ہے، ملعون ہے، ملعون۔ لفظ ملعون کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے۔ لعنتی ہونا اس طرح سمجھیں جس طرح کسی کے منہ پر کسی نے تھپڑ مارا ہو، تھپڑ سے بڑھ کے، اس لیے تو لعنت کہتے ہیں۔ جب کوئی کسی کو لعنتی کہتا ہے، اس طرح سمجھیں کہ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہے، پورا، یعنی